اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداریہ، ہیلے سب جاتے رہے، ایک حضرت تواب ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 3 فروری 2024۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ناطق ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات حرف بحرف پورے ہوئے۔ جہاں ان کی زبان مبارک سے بیان کی گئی بشارتیں پوری ہوئیں، وہاں خدا تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کے بیان کردہ اکثر انذار بھی پورے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس عالمگیر تباہی سے خبردار فرمایا تھا، آج ہم اس تباہی کو قریب تر آتا دیکھ رہے ہیں۔ زلزلہ سے دیکھتا ہوں میں زمیں زیر و زبر، وقت اب نزدیک ہے آیا کھڑا سیلاب ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز گزشتہ 2 دہائیوں سے دنیا کو ایک عالمگیر تباہی سے بچانے کے لیے متنبع فرما رہے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 26 جنوری 2024 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر دنیا کے عمومی حالات کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا بڑی تیزی سے جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اس وقت دنیا میں جاری 2 جنگوں کے احوال کا جائزہ لیں تو یہ افسوسناک حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ اسرائیل حماس کی جنگ، جس کو شروع ہوئے کم و بیش 4 ماہ ہوئے ہیں، اس میں اب تک ایک اندازے کے مطابق 28,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک بھاری اکثریت معصوم فلسطینیوں کی ہے۔ اسی طرح اس ماہ یعنی فروری 2024 میں روس یوکرین کی جنگ کو شروع ہوئے 2 سال ہو جانے ہیں، جس میں اب تک ایک اندازے کے مطابق 10,000 یوکرینین مارے گئے ہیں، جبکہ روسی افواج کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد ایک رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ سے زائد ہے۔ یاد رہے کہ دونوں جنگوں میں اصل تعداد اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ بہرکیف ان تباہیوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ آفت الدیار و محلھا و مقامھا، یعنی عارضی رہائش کے بھی مکانات مٹ جائیں گے اور مستقل رہائش کے بھی۔ تذکرہ صفحہ نمبر 433۔ جہاں دنیا آج سے چند سال قبل تک ایک عالمگیر تباہی کو دور از قیاس تصور کرتی تھی، وہاں اب بعض خبریں اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی ملتی ہیں کہ دنیا بالخصوص مغربی ممالک اس خطرے کو مان گئے ہیں اور پس پردہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مثلاً گزشتہ دنوں ایک خبر آئی کہ امریکہ 15 سال کے تعطل کے بعد برطانیہ کے علاقے سفک میں واقع رائل ایئر فورس اسٹیشن لیکن ہیتھ پر ایٹم بم رکھوائے گا۔ گو دونوں ممالک کی طرف سے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، تاہم برطانیہ کے بعض بڑے اخبارات نے اس خبر کو امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطالعہ کے بعد شائع کیا ہے، جس سے اس خبر کی کافی حد تک تصدیق ہو جاتی ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس پسٹورس نے ایک جرمن اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آئندہ 5 سے 8 سال کے عرصے میں روس نیٹو کے کسی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے حوالے سے انہیں تیاری رکھنی چاہیے۔ برطانیہ کے آرمی چیف جنرل سر پیٹرک سینڈرز نے اپنی ایک حالیہ تقریر میں اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ برطانوی عوام کو جنگ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ بطور مثال انہوں نے سویڈن کا ذکر کیا، جس نے حال ہی میں محدود پیمانے پر سیوک ڈیوٹی کو اثر نو لازمی قرار دیا ہے۔ موصوف کا کہنا تھا کہ برطانیہ کو بھی اس طرز کے اقدامات لازماً اٹھانے پڑیں گے۔ سویڈن کے آرمی چیف نے سویڈش قوم کو جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا اور موجودہ حالات کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سویڈن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔
اس خطرے کے ہی پیش نظر سویڈن جلد نیٹو کا ممبر بننے جا رہا ہے اور اس حوالے سے ابتدائی کارروائی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مغرب کسی نہ کسی لحاظ سے ایک عالمگیر جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیاوی لوگوں سے ہٹ کر جماعت مومنین ہر مصیبت کے وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہے۔ چنانچہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی متعدد مرتبہ اس حوالے سے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے رہتے رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم آمدی کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا ہے، جس سے اب دنیا کا امن اور سلامتی وابستہ ہے، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل کرنے سے قائم ہوگا۔ دنیا اگر جنگوں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو صرف ایک ہی ذریعے سے بچ سکتی ہے، اور وہ ہے ہر احمدی کی ایک درد کے ساتھ ان تباہیوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دعا ایسی مصیبت سے بچانے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ فرمایا کہ پس اے اللہ کے بندو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سنن الترمذی کتاب الدعوات۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں دعاؤں پر بہت زور دینا چاہیے۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ان آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ابھی ان پر نہیں آئیں اور جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، ان کے لیے ہمارا فرض ہے کہ دعا کریں۔ آج غلامان مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی یہ فرض ہے کہ ایک درد کے ساتھ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کریں، جنگوں کے ٹلنے کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں اور صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 جون 2017، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 21 جولائی 2017۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے، کوئی کشتی اب بچا سکتی نہیں اس سیل سے، ہیلے سب جاتے رہے ایک حضرت تواب ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور انور کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دنیا کو عالمگیر تباہی سے بچائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے پیارے امام کے ارشاد کی تعمیل میں دعاؤں کے ذریعہ دنیا کی تقدیر کو بدلنے والے ہوں۔ آمین۔